بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ بچوں کل ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے نحو کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ ایک ہوتا ہے مورب اور ایک ہوتا ہے مبنی، ٹھیک ہے نا؟ مورب کون ہوتا ہے؟ جس کا آخری حرف کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مورب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مورب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مورب ہوتا ہے، جسے کل ہم نے پڑھا تھا جاء زیدن، رأیت زیدن اور مررت بزیدن، ٹھیک ہے؟ تو زیدن زیدن زیدن، تو زید کیا کہلائے گا؟ مورب کہلائے گا۔ دال کیا کہلائے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ دال کہلائے گا محل اعراب، اور یہ جو اس پہ زبر زیر پیش ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ اس کے اعراب کہلائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب آپ کہتے ہو، اب دیکھو مورب کو پہچاننے کے لیے نا مبنی کو پہچاننا پڑتا ہے بچوں۔ آپ کو اگر کل باتیں نہیں بھی سمجھ آئی تھی تو آج سمجھ آ جائیں گی، اور وہ کیا سمجھ آئے گی؟ وہ اس طرح کہ آپ کہیں گے استاد جی اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹ ہوتا ہے مبنی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ مبنی وہ چیز ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، جو مرضی کر لو نا اس کے ساتھ، اس نے تبدیل نہیں ہونا۔ اچھا، مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر کیا ہوگا؟ اعراب تمام حالتوں میں کیا رہتا ہے؟ یکساں رہتا ہے۔ سمجھ گئے وہ بات کو؟ تو یہ آخر سے تبدیل نہیں ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں مبنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو کیسے نہیں ہوتا، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ مثال دیکھو، جاء ہاذا، رأیت ہاذا اور مررت بہذا۔ جا ہاذا، رأیت ہاذا اور مررت بہذا۔ جب زید تھا تو تب کیا تھا؟ جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن تھے، لیکن یہاں پہ کیا آ گیا؟ ہاذا صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ آیا جا ہاذا، یہ آیا، میں نے اس کو دیکھا، میں گزرا اس کے پاس سے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مبنی۔ مبنی یہ نہیں تبدیل ہوتا، اس کو جو مرضی کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس کو ایسے مذاق میں کہتا ہوں یہ پاکستانی قوم ہے، اچھا اس کے لیے جو بھی تبدیلی سرکار بھی لے آؤ گے تو اس نے پھر بھی کیا نہیں ہونا؟ تبدیل نہیں ہونا، اس نے نہیں تبدیل ہونا۔ جا ہاذا، رائی تو ہاذا اور مررتو بہذا، ان مثالوں میں کیا ہے؟ ہاذا مبنی ہے، ان مثالوں میں ہاذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب مورب کو کچھ کانسیپٹس کلیئر ہو گیا؟ مبنی کو سمجھنے کے لیے کیا تھا آپ کو؟ مبنی کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ مورب کو سمجھنا ہوتا ہے، اور مورب کو سمجھنا، مبنی کو سمجھنے کے لیے مورب، اور مورب کو سمجھنے کے لیے مبنی، یعنی ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے آ گیا۔ اب کہتے ہیں مبنی عام باشد کے ماند برقرار، مبنی عام باشد کے ماند برقرار، مورب عام باشد کے گردد بار بار۔ مبنی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماند برقرار، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے، بھائی تم مجھے نہیں چینج کر سکتے۔ اور مورب عام باشد کے گردد بار بار، کے مورب ہوتا ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے، گردد بار بار یعنی چینج ہو رہا ہے۔ مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہے، مورب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلے۔ اب مسئلہ یہ تو ختم ہو گیا، یہ تو تھی اس کی تعریفیں تھیں۔ اب آپ اگلا سوال یہ ہوگا کہ استاد جی تعریفیں تو آپ نے کر دی ہیں، آپ ہمیں قسمیں بتائیں نا، اسی کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ مبنی اور مورب کی اقسام ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جناب یہ مبنی ہے یہ مورب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مورب اور مبنی، حرف جو ہوگا نا، حرف صرف مبنی ہوگا، حرف صرف کیا ہوگا بچوں؟ مبنی ہوگا، یہ سمجھ لو، حرف صرف کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اسم اور فعل جو ہوتے ہیں نا وہ مورب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں۔ اسم اور فعل کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ان میں سے اسم کیا ہوں گے؟ مورب ہوں گے، کچھ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، سمجھ رہے ہو؟ ایسے ہی کچھ فعل کیا ہوں گے؟ مورب ہوں گے، کچھ فعل کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ لیکن حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف صرف مبنی ہی رہتا ہے بس۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور سمجھے ہو؟ یہی ہم پڑھنے لگے ہیں اب، وہی اسم فعل اور حرف میں سے کہ اس کی کون سی قسمیں مورب ہیں، کون سی قسمیں مبنی ہیں۔ مبنی اور مورب کی اقسام آ گئے، مبنی اور مورب کی اقسام آ گئے ہیں بچوں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ مبنی اور مورب کی اقسام آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جناب علی تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اچھا آپ نے صرف اس کا نام یاد کرنا ہے، اسم غیر متمکن، اسم غیر متمکن۔ اب میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں، دیکھو اسم نا یا وہ اس میں متمکن ہوتا ہے یا وہ اس میں غیر متمکن ہوتا ہے۔ جو بھی اسم ہوگا نا، جو بھی اسم آئے گا بچوں، یا وہ اس میں متمکن ہوگا یا وہ اس میں غیر متمکن ہوگا، ٹھیک ہے؟
تو اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی ہوتا ہے. لیکن اب یہ کہو استاد جی یہ کس بلا کا نام ہے؟ وہ بلا ہم پڑھیں گے بعد میں جا کے کہ اس میں غیر متمکن ہوتی کیا چیز ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی میں آپ کو صرف کیا کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے کہنا ہے جناب استاد جی اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے. چلو جناب عالی، ٹھیک ہو گیا، یہ تو بات ہو گئی ہے. اچھا جی، اسم کے اندر سے آ گیا. اب فیل آتے ہیں. تو استاد جی ہم نے پڑھے تھے فیل. فیل آپ نے یاد ہے، صرف میں ہم نے پڑھے تھے فیل. آپ کہتے ہو استاد جی فیل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو ہم نے کہا تھا جناب فیل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. یہاں پہ یوں پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا. تو ماضی، مضارع، امر اور نہیں، ٹھیک ہے نا. ماضی، مضارع، امر اور نہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کرو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب علی آپ کو یوں یاد کرنا چاہیے کہ فیل نا، فیل جو ہمارے پاس آئے گا، ماضی آئے گا، مضارع آئے گا اور امر حاضر معروف آئے گا. امر حاضر معروف کا تو پتہ ہے نا، امر حاضر، امر حاضر تم یہ کرو، معروف یعنی مجھول نہ ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ فعل ماضی کا تو آپ کو پتہ ہے ماضی کا کام ہوتا ہے، مضارع کا کیا ہوتا ہے؟ حال یا استقبال کا ہوتا ہے. اور امر کے اندر سے کیا مراد لینا ہے آپ نے؟ امر حاضر معروف کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے. امر حاضر معروف کا کیا مطلب؟ میں نے کہا تم یہ کر لو، ٹھیک ہے نا. تو امر حاضر معروف جو ہے، ابھی ہم نہیں کی بات نہیں کر رہے اس میں سے، صرف امر حاضر کے اندر، امر میں بھی ہم امر حاضر معروف کی بات کر رہے ہیں کہ امر جو ہے، امر حاضر معروف جو ہے. تو کیا آئے گا؟ تو کہتے ہیں تمام اسموں میں صرف اس میں غیر متمکن مبنی ہے. افعال میں فعل ماضی، فعل ماضی بھی مبنی ہے. اچھا، اور سمجھ آئیے فعل ماضی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. افعال میں کیا ہوگا؟ فعل ماضی. جیسے کہ کیا آئے گا؟ فعلا کی جتنی آپ نے گردان کی تھی نا، وہ کیا تھی؟ وہ ساری مبنی تھی. اچھا، وہ فعل ماضی سارا مبنی تھا. آپ یہ نہ کہنا نہیں استاد جی وہ تبدیل ہو رہا تھا، وہ تبدیل ہو رہا تھا، فعلا فعلا فعلو، وہ تبدیل ہو رہا تھا. نہ 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 بچو، اصل مسئلہ کیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے عامل کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہو. وہ عامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد ہم اس کے بعد کیا لگا رہے تھے؟ ضمیریں لگا رہے تھے. ایک آدمی نے مارا، دو نے مارا، تین نے مارا، ایسے ہی تھا نا. ایک نے کیا، دو نے کیا، تین نے کیا، وہ ضمیروں کی بات ہو رہی تھی. یہ کسی عامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ سمجھ آئی ہے؟ آپ یہ نہ کہنا استاد جی فعل ماضی مبنی کیوں ہے؟ فعل ماضی بھی تو تبدیل ہوتا تھا، فعلا فعلا فعلو. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی اس کے بعد جو تم لگا رہے تھے نا، وہ جو چیزیں الف یا واو لگا رہے تھے، کیا تھا نا، الف یا واو یا یہ جتنی چیزیں لگا رہے تھے، وہ تو کرنے والوں کے اعتبار سے تھا نا. ٹھیک ہے نا، وہ کرنے والوں کے اعتبار سے، وہ کسی عامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا تھا. ایک نے کیا، دو نے کیا، سب نے کیا، ایک عورت نے کیا، دو نے کیا، سب عورتوں نے کیا، تو نے کیا، تم دو. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور امر حاضر معروف جو ہوتا ہے، امر حاضر معروف بھی آپ کو پتا ہے، امر حاضر معروف یہ بھی مبنی ہوتا ہے. یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. عربی کے اندر کیا ہوگا؟ امر حاضر معروف بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ امر حاضر معروف بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. اتنی باتیں ہو گئی ہیں. اچھا، اب یہ تو بات چلے گی. اب اس آپ کہیں گے ساری فعل مضارع. فعل مضارع یاد ہے آپ نے جب یاد کیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟ دو سیگے بڑے خطرناک قسم کے ہیں، یاد ہے؟ اب اس وقت آپ لوگ کہتے ہیں استاد جی آپ کیا بات کرتے ہیں جو خطرناک سیگے جو ہیں؟ دو سیگے بڑے خطرناک ہیں فعل مضارع کے. وہ کون سے سیگے تھے یاد ہے؟ چھٹا اور 12واں، یا فلنا تا فلنا. یہ بڑے خطرناک سیگے ہیں. اچھا، یہ مبنی ہوتے ہیں. ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھیڑ سکتی، کوئی تبدیل نہیں کر سکتی. میں نے اس وقت بھی یہ لفظ بولا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو کیا نہیں کر سکتی ہیں. جمع مؤنث کے سیگوں کو، ویسے ہی مؤنث کو جو ہے تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اگر وہ جمع ہو جائیں تو پھر تو کیا ہیں، اور زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. تو جمع مؤنث، تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت چھیڑ نہیں سکتی ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ اور سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس میں غیر متمکن مبنی ہے، فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے نا. امر حاضر معروف کیا ہے؟ مبنی ہے. اور فعل مضارع کے جو نون جمع مؤنث کے جو سیگے تھے نا، چھٹا اور 12، وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے نون تاکید ہوتی ہے بچوں. نون تاکید آپ پڑھو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. نون تاکید کیا ہوتا ہے کہ نون کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ شد آ جاتا ہے. یا نون شد نہ بھی آئے لیکن اس کو نون تاکید، اس میں پختگی، بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے نون تاکید لایا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
نون اس میں سے کیا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے نون کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے کیا کر لیتے ہیں، نون تاکید قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا نون کے اوپر آخر میں دیکھو گے تو شد لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نون کے قرآن کریم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی ہے، لیت خلن، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے مثال کے طور پہ لتت خلن المسجد، ٹھیک ہے نا، تو لتت خلن، ٹھیک ہے نا، کہ ضرور بھی ضرور داخل ہوگے تم، ٹھیک ہے نا. تو لتت خلن آیا ہے نا خیر مسجد حرام کے بارے میں جو آیا لتت خلن، اور کس جگہ آیا ہے، اور کس جگہ ہے لتت خلن، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. لتس ہاں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ تُسْأَلُنَّ آیا نا، تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیا آتا ہے، ثقیلہ اور خفیفہ دونوں استعمال میں قرآن مجید میں، دونوں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضرور بھی لتدخلن، یہ آخر میں اس طرح آ رہا ہوتا ہے. وہ نہیں سمجھ آئی بات کی. تو نون تاکید جس میں آئے گا نا، نون تاکید یا نون تاکید چاہے وہ سکیلا ہو چاہے سکیلا کا مطلب ہوتا ہے شد والا، خفیفہ کا مطلب ہے ساکن. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کریں گے، اس میں سے تو نون تاکید کو تو وہ بھی مبنی ہے. اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، حروف تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، تمام حروف کیا ہیں، مبنی ہیں. نہیں سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کیا کرنا ہے، آج کا کام کیا آپ کا، آپ نے یہ یاد کرنا ہے. اس میں غیر متمکن مبنی ہے، فعل ماضی مبنی ہے، امر حاضر معروف کیا ہے، مبنی ہے، امر حاضر معروف کیا ہے، مبنی ہے، اور فعل مضارع، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے مبنی ہے، جو کا مبنی ہے، تمام حروف کے ہیں مبنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن کی بجائے کیا آگے، اس میں متمکن وہ مورب ہوتا ہے بشرطے کے ترکیب میں واقع ہو، مطلب ہے کہ وہ سینٹینس میں یوز ہو رہا ہو، جملے میں یوز ہو رہا ہو نا، اس میں متمکن. ورنہ اگر وہ خالی پڑا ہوا ہوگا نا اس میں متمکن، تو وہ بھی کیا ہوگا، مبنی ہوگا. اگر خالی زید ہے، خالی زید ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز جوڑی نہیں گئی ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، مبنی ہوگا. یہ بات تھوڑی سی کیا ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے. تو اس کو اتنا کوئی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا کرو کہ اس کو لازمی طور پہ سمجھو ہی سمجھو، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو ذرا میں آپ کو نا کیا ہوا، جو چیزیں اس میں سے وہ ہیں، دیکھو تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، اور حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ لکھو اپنے پاس، اسم وائٹ بورڈ پہ لکھو، اسم، فعل اور حرف. اسم کی آگے دو قسمیں بنیں گی، ٹھیک ہے نا، سائڈوں پہ آپ نشان لگائیں اس کا. اسم کی دو قسمیں بنیں گی، ایک بنے گا اس میں متمکن، کیا بنے گا، ایک بنے گا اس میں متمکن، ایک بنے گا اسم غیر متمکن. یہ دیکھو بچوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا فعل کی نا آگے بناؤ، فعل ماضی، مضارع، اور امر حاضر معروف. یہ امر حاضر معروف. اور حرف تو ویسے حرف تمام کا تمام مبنی ہے، حرف کیا ہے، تمام کا تمام مبنی ہے. سمجھ آئیے بات کی. اچھا اس میں غیر متمکن جو ہے نا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں متمکن کی ابھی میں نے بات نہیں کی ہے. اچھا اس میں غیر متمکن، فعل ماضی بھی مبنی ہے. مضارع کے اندر سے کون سے، نون جمع مونس والے، نون جمع مونس کے سیگے جو ہے نا بتایا، چھٹا 12واں، یا نون تاکید لگا ہوا ہو، نون جمع مونس ہو، مضارع میں نون جمع مونس آ جائے، یا کیا آ جائے، نون تاکید آ جائے، نون تاکید لگا دیا جائے زبردستی اس کو تاکید کرنے کے لیے ہو، یہ بھی کیا آ جائے گا، مبنی آ جائے گا. اوکے، اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو. اور امر حاضر معروف بھی کیا ہے، مبنی ہے. اور اس میں متمکن، جب اس میں متمکن اگر سمپل اکیلا استعمال ہوا ہوا ہے نا، وہ کسی جگہ استعمال نہیں ہو رہا. اگر کیا ہے اس میں متمکن کیا ہے، بغیر ترکیب کے ہے، بغیر ترکیب کے ہے، تو یہ کیا آ جائے گا، بغیر ترکیب والا جو ہے، یہ بھی کیا ہوگا، مبنی ہوگا. بغیر ترکیب کے یہ بھی کیا ہوگا، مبنی ہوگا.
अभी ये बात पूरे तौर पे समझ नहीं आएगी, कल मैंने फिर ये करवाना है आपको, ठीक है ना, कल ये मैंने फिर आपको करवाना है। अच्छा, लेकिन आपने क्या करना है, आज इसको जरा पढ़ना है, जरा आपने इसको आज पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। नहीं समझ आई है? उसमें से मेरे पास अरबी इबारत ठीक करने का तरीका, वो किधर गया भाई? रूफ असलिया अरबी इबारत ठीक करने का तरीका किधर है? नहीं है इसमें से, ठीक है ना। तो ये उसमें से क्या आ जाएगा, ये मैं आपको क्या करूंगा, ये कल मैं फिर दोबारा आपको कराऊंगा मोरब और मबनी का, लेकिन आज आपने इतना भी करना है।